من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ کتاب لے کر آئے نا، یہاں رکھیں۔ کالی کتاب کہاں ہے؟ دیکھیے گھر میں کیوں پڑی ہے؟ اس کے اندر ہوگی۔ انہوں نے کیا پڑھنا ہے جن کو کتاب ہی یاد نہ رہے؟ اب تک ہم نے درس نمبر 11 میں توابع کو شروع کیا تھا اور توابع کی قسم نعت اور عطف بالحرف کو پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پڑھنے جا رہے ہیں آج درس نمبر 12 میں تاکید کو۔ تاکید نوٹ کر لیجئے، دو قسم پر مشتمل ہے، تاکید لفظی اور تاکید معنوی۔ اسی ڈبے میں کتاب ہوگی، گھر کوئی نہیں لے کر گیا، نکال کے لے آؤ۔ تاکید لفظی، تاکید معنوی۔ تاکید لفظی تکرار لفظ کے ساتھ ہوتی ہے۔ جیسے جاءنی زید زیدون، یا جاءنی زیدون، یا ان زیدن، کیونکہ لفظ یا حرف ہوگا یا فعل ہوگا یا اسم ہوگا، تینوں کی مثالیں آ گئی۔ یہ ہو گئی تاکید لفظی۔ معنوی مخصوص الفاظ کے ذریعے ہوتی ہے۔ ان الفاظ میں نفس، عین، کلا کلتا، کلن، اجمعو، اقطعو، ابتعو، ابسعو وغیرہ شامل ہیں۔ تو گویا اب تک ہم نے یہ پڑھا کہ تاکید دو قسموں پر مشتمل ہے، ایک لفظی ایک معنوی۔ لفظی تکرار لفظ کو کہتے ہیں، کبھی اسم تکرار ہوگا، کبھی فعل ریپیٹ ہوگا، کبھی حرف ریپیٹ ہوگا۔ اور معنوی یہ خاص الفاظ کے ذریعے ہوتی ہے، اور وہ جو تاکید ہے اس کا اور مؤکد کا اعراب ایک ہوگا۔ یہ حکم ہے۔ سوال، تاکید کا فائدہ کیا ہے؟ تاکید کا فائدہ تعیین و تقریر مطبوع ہے۔ جس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے یہی، سمجھے نا، یہی تاکید ہے۔ آیا زید، یہی زید، یہ تقریر ہے۔ تکرار، تقریر، قاف دونوں تو والی معین کرنا۔ تقریر سپیچ بھی ہوتی ہے، وہ بھی اسی لیے اس کو سپیچ کہتے ہیں تقریر کو۔ میں تقریر کر رہا ہوں، میں مقرر ہوں۔ اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تقریر والا بھی تعیین کرتا ہے مطالب کی۔ مقرر یعنی معین المطالب، جو مطالب کو تعین کرے، اس لیے اس کو مقرر کہتے ہیں۔ باقی نہیں کر رہے ہوتے، باقی اس کی ویریفیکیشن کر رہے ہیں، وہ مطالب کو متعین کر رہا ہے۔ اسی کو بیان بھی کہتے ہیں۔ تقریر وہی تبیین، بیان کرنا، کس چیز کو بیان کرنا، مگر تعیین کا معنی زیادہ بہتر ہے۔ تقریر بمعنی تعیین زیادہ بہتر ہے، تعیین۔ یہ پڑھ لیں، اس کے بعد آگے کچھ اور پڑھیں۔
القسم الثالث التأکید وهو تابع يدل على تقریر المتبوع. تیسری قسم تاکید ہے. تاکید نہیں پڑھنا، تاکید. تاکید حمزہ اوپر ہے نا، یہ تجوید میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر حمزہ اوپر ہو اور ساکن ہو، حمزہ بنا ہوا ہو، تو وہ ہوتا ہے رک کے حمزہ پڑھنے والا، شان سورہ رحمان میں. اور اگر حمزہ نہ ہو، الف ہو، تو وہ ہوتا ہے الف شان. فان کل من علیہا فان. وہو تابع، تاکید وہ تابع ہے، یدل جو دلالت کرتا ہے، علی تقریر المتبوع، متبوع کی تعیین پر. لبازی سوری اس میں سورۃ الکوثر میں شان شان پر جو ہے ایسے ہی نہ، شان نہیں، شان الف ہے نا، وہ شان، مگر شاید اعراب میں شان غلط ہے، غلط ہے. اگر جیسے یہاں پر تھوڑا سا جیسا جزم وہ دکھ رہا ہے جزم، ویسے ہی بس اس میں جزم حد کوئی نہیں. یہ جزم اگر ہے تو پھر وہی تاکید، وہاں جزم نہیں. جزم اگر آئے گی تو شان بن جائے گا. وہی ہاں وہ غلط ہے، شان اصل اس میں کچھ نہیں لکھا. ان شان، شان کہتے ہیں دشمن کو، شان کہتے ہیں ڈگنیٹی کو. زمین آسمان کا فرق. وَهُوَ تَابِعٌ يَدُلُّ عَلَى تَقْرِيرِ الْمَتْبُوعِ فِيمَا نُسِبَ إِلَيْهِ. یہ تعیین جو ہم لکھتے آ رہے ہیں، تعیین کس چیز کی؟ تعیین اس مطبوع کی نسبت کی، کہ وہ جو نسبت ہے آنے کی زید کی، اس کو معین کرنا ہے کہ وہ نسبت اسی بندے کے لیے ہے، یہی بندہ ہے. نہ وہ جاءنی زید النفس، جیسے آیا میرے پاس زید، خود زید، اس کو ترجمے کو آپ خود بھی کر سکتے ہیں. میرے پاس بنفس نفیس کہتے نہیں آپ، فلاں صاحب نفس نفیس آئے، یہ تاکید ہے، تعین کر دیا. یہ اردو کے تعین ہے، یہ تعین ہے. جانی زید النفس، آیا میرے پاس زید بنفس نفیس، خود بخود، یعنی اس کا کوئی غلام نہیں آیا، اس کا کوئی خط نہیں آیا، اس کا کوئی فون نہیں آیا، خود آیا ہے نا. جیسے زرداری کو مثلا میں نے کہا زرداری میرے پاس آیا مثال کے طور پر، تو آپ نے سمجھا شاید ان کا خط آیا ہوگا. میں نے کہا نہیں، نفس ہو، وہ خود آیا. اب آپ کو تائید ہو گئی. جانی زید النفس او یدل علی شمول الحکم لکل افراد المتبوع. یا تو اس کے لیے آتا ہے کہ تقریر کرے، یا ایک اور چیز جو ہم نے ابھی نہیں لکھی تھی وہ نوٹ کر لیا، اضافہ کر لیا. یا تقریر ہے مطبوع کے لیے، یا افراد کے شامل ہونے کے، افراد کے شامل ہونے. جیسے قرآن میں ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. یہ کس کے لیے؟ شامل، حکم کے شامل. چلیے. وتاکید علی قسمین، تاکید کی دو قسمیں، لفظی، ایک لفظی ہے، وہ تقریر اللفظ. یہ دیکھیے تقریر اور تقریر فرق ہے. یہ تقریر ریپیٹیشن نہیں، وہی تکرار. کاف کش سے ہو تو ریپیٹیشن، قاف سے ہو قینچی والے سے تو تعیین. مقرر کاف کش والا، ریپیٹیشن کرنے والا. بعض مقرر بھی ہوتے ہیں کہ بعض لفظ ریپیٹ، شعراء مثلا بار بار واپس جا رہے ہیں، نہ کوئی سن رہا ہے نہ کچھ. اور پھر یہ کہہ کے سناتے ہیں کہ تازہ کلام، تازہ کلام. تو والتاکید علی قسم لفظی وهو تقریر اللفظ، ریپیٹیشن، لفظ کا تکرار بعینہ ہی، وہی بعینہ یعنی وہی الفاظ 100%. نہ وہ جانی زید زید ریپیٹ ہو گیا، لفظ ریپیٹ ہو گیا. معنی کیا ہے؟ وہی آیا میرے پاس زید، خود زید، معنی وہی ہوگا، وہی تقریر، تعیین، معنی بالکل وہی تکرار ہو گیا. وہی یا تقریر کے لیے ہے یا شمول افراد کے لیے. آیا میرے پاس زید، خود زید ہی آیا. زرداری آیا، اس کا سیکریٹری نہیں آیا.
قام زید زید کھڑا ہوا زید وہی زید کھڑا ہوا. جانی جانی زید آیا زید. یہ ریپیٹیشن سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ فیل کریے. یہ نسبت جو ہے اس کی تعیین ہو رہی ہے. قام قام زید. ويجوز فی الحروف ایضا حروف میں بھی جائز ہے تقریر یعنی تاکید. جیسے ان زیدا قائم کم آتی ہے زیادہ نہیں آتی. تقریر لفظی بہت تاکید لفظی ہاں بہت کم ہے. ومعنوی وہو بالفاظ معدودۃ. اور دوسری قسم معنوی اور وہ الفاظ معدودہ کے ذریعے ہوتی ہے. معدودہ گنے ہوئے عدد سے ہاں چند وہی معدودہ یعنی گنے ہوئے گنے چنے وہی چند. وہی نفسہ وعینہ للواحد واحد کے لفظ و عین ہے. وللمثنى والمجموع انفس یا نفسان و عینان باختلاف الصیغہ. تسنیہ میں صیغہ بدل جائے گا اور جمع میں صیغہ بدل جائے گا. جیسے وہی کیا دعا ہے فی قلبنا اور فی قلبنا نور. ہاں فی قلوبنا. اگر قلبنا کی بجائے قلوبنا کہہ دیں وہ زیادہ بہتر ہے تاکہ سب شامل ہو جائے. میرا بھی آپ کا بھی ان کا بھی. مگر نہ جو ہے وہ کیونکہ وہ نہیں قلبنا ہمارا ایک دل. قلوبنا ہمارے سب کے دل ہمارے سب دل. ورنہ قلبی اگر قلبی ٹھیک ہے تو قلبی کا مطلب میرا دل. مگر قلب نہ اگر نہیں ٹھیک ہے ہمارا ٹھیک ہے وہ بالکل صحیح ہے. مگر قلوب ہو تو زیادہ بہتر ہے. اگر آپ جمع بنا رہے ہیں قلوب نہ کہیں زیادہ بہتر ہے. ویسے قلب نہ ٹھیک ہے ایک ایک قلب ایک ایک. جیسے کذالک اللہ ربی یہ کذالک اللہ ربنا. ربنا وہ رب تو ایک ہے نا. اربابنا تو نہیں کہیں گے بالکل ربنا کہیں گے. یہاں قلوبنا بھی آ سکتا ہے. یعنی اگر آپ قلوبنا کہیں گے تو ذرا آپ کو اور زیادہ وہ سمجھیں گے کہ بھائی بہت ایکسپرٹ ہیں یہ بڑے ایکسپرٹ ہیں یہ. بالکل سب کو جمع کرنا. حالانکہ وہ اس میں تو قلبی لکھا ہے مگر میں سمجھا کہ جمع کے لیے ہاں نہیں بہت اچھا ہے نہیں صحیح ہے. مگر قلوب نہ قلوب اچھا. مگر ایک سوال یہ بھی ہے کہ معصورہ دعاؤں میں ہاں نہ کرے تو بہتر ہے. ایک یہ بھی بڑا اچھا میں سوال بلکہ نہ کرے تو بہتر ہے. وہ قلبی ہی کہے وہی کہہ رہا ہوں قلبنا نہ کہے. یہ بلکہ نہیں جائز تو ہے حرام نہیں ہے مگر بہتر ہے کہ نہ کرے. مسنون دعاؤں میں چینج نہ کریں تو بہتر ہے. کیونکہ جو معصوم کے زبان سے نکلی ہے وہ معصوم کی زبان سے ہی ہو. آپ ہمارے بہاف پہ بھی دعا پڑھ لیں اور ہر شخص بھی کہے پڑھے. ہاں ہر شخص بھی. چنانچہ جو اصل تو حکم یہی ہے اذان کے بعد جو دعا ہے اللہ مجل کی تو آخری میں جو ہے وجلی اندہ قبر نبی کا تو بازی ہزار اس کو بدل کے پڑھتے ہیں وجلی اندہ قبر سبت نبی. نہیں حضور جو مسنون ہے جو معثور ہے وہ تو ہے نبی مسنون وہی ہے. جیسا محمد ہے مسنون تو وہی. ایک چیز ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی خاص چیز کسی معصوم کے ساتھ معصوم نے اسپیسیفائی کی ہے تو آپ اس کو رہنے دیجیے اس کو چینج مت کیجیے. عقیدتاً بھی اضافہ نہ کرے تو بہتر ہے. آپ اس کے بعد دعا کر لیجیے الگ سے کر لیجیے وہ دعا ختم ہو جائے تو الگ سے اور کہہ دیجیے کہ یا اللہ اللہم مثلا اللہم احشرنی مع الحسین یا اللہم اجعل قبری مع روضۃ الحسین. آپ کہہ دیں کوئی آپ کو منع نہیں کر رہا ہے. مگر معصورہ دعاؤں کو اگر چینج کرنے کی ٹریڈیشن ہو جائے گی تو ہمارا حال وہی ہو جائے گا جو بائبل والوں کا. تشہد میں بھی کیونکہ وہ تو احکام توقیفی ہیں. وہ تو خیر تشہد میں تو اس لیے ایڈیشن پاسبل ہی نہیں ہے کہ احکام نماز توقیفی ہیں. ان میں آپ کو ایڈیشن یا ڈیڈکشن کا حق حاصل نہیں. وہ حرام ہے وہ آپ چینج نہیں کر سکتے انلیس کہ وہ بھی معصورہ ہو. وتقبل شفاعته في امته وارفع درجاته بسم الله بالله والحمد لله وخير الاسماء كلها لله. یہ مسنون ہے معثور ہے یا ائمہ سے منقول ہے. اگر منقول نہیں تو بالکل جائز ہی نہیں ہوگا. جیسے شہادت سے ثالثہ بالکل جائز نہیں. اچھا قبلہ بعض دعاؤں کا حکم ہے کہ سجدے میں یہ دعا کریں. اب جو نماز کے آخری سجدے میں جو دعا کی جاتی ہے مثلا یا خیر المسئولین یا خیر اس دعا کے علاوہ اگر یہ جو اس کی اللہم اعظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک امام باب الحوائج موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی دعا.
یا مثلاً یہی یا خیر مسئولین یا خل مسئولین، یہ بھی مسنون اور معصور دعا ہے. یا ولی العافیہ، یہ بھی منصور اور معصور دعا ہے. جو معصور و مسنون ہے، منقول ہے، ان میں تو کوئی حرج ہی نہیں. لیکن قبلہ یہ بھی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں اولاد نارینہ کے لیے اگر آپ یہ دعا پڑھیں کہ رب حب لی من لدنک ذریۃ، یہ اس میں قنوت میں واجب نماز سجدے میں قنوت میں پڑھ سکتے، سجدے میں نہ پڑھیں، سجدے میں دیکھنا پڑے گا. قنوت میں تو کوئی حرج نہیں، سجدے میں ذرا دیکھنا پڑے گا کہ آیا جو غیر مسنون ہے ان کے بارے میں مبتل صلاۃ تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خود قرآن ہے تو مبتل صلاۃ تو نہیں ہوگا. پھر بھی اس کو ذرا مزید تاکید سے دیکھ لیں، کیونکہ تاکید کی بحث ہے تو تاکید کر لیجیے. تو اب یہ تاکید لفظی اور معنوی. ومعنوی وهو بألفاظ معدودة وهي نفسه وعينه للواحد والمثنى والمجموع باختلاف الصيغ. ٹھیک ہے، نفساہما، نفسا آ جائے گا، عینا آ جائے گا. ناب جانی زید نفسہ، نفسہ، وزیدان انفسہما او نفساہما. تسنیہ کے لیے جمع کا صیغہ بھی آتا ہے نفس میں، اور تسنیہ کے لیے تسنیہ کا صیغہ بھی آتا ہے، دونوں جائز ہیں. وزیدون انفسہم وکذالک عینہ واعینہما او عیناہما واعینہما. وللمؤنث ناب جانی ہند نفسها، وہ ہو کے بجائے ہا. والہندان انفسہما او نفسہما، والہندات انفسہن. وکذا عینها واعینہما وعیناہما واعینہما. چل وکلا وکلتا للمثنى خاصتا، کلا اور کلتا دونوں مثنى مذکر اور مثنى مثنى مؤنث کے لیے آتے ہیں، تثنیہ مؤنث. قام الرجلان کلاہما وقامت المرأتان کلتاہما. وکل، یہ کل شاید لکھا لکھا کہ نہیں لکھا؟ جی نہیں کل لکھا، کل بھی لکھا لکھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کل لکھا. ٹھیک ہے. وکل واجمع واکتع وابتع وابصع لغیر المثنى، غیر مثنى کے لیے یہ آتے ہیں. باختلاف ضمیر فی کل، کل میں فی کل، کل میں ضمیر مختلف ہوگی. تقول، تو کہے گا اشتریت العبد کلہ، میں نے غلام کو خرید کر لیا سارے کے سارے. کیسے؟ آدھا غلام بھی کیا خرید ہوتا؟ کیسے؟ پورے نہیں، کیسے آدھا کیسے ہوتا؟ اچھا یہ فقہ کا مسئلہ ہے. آدھا یوں ہوتا تھا کہ 12 گھنٹے کام کرے گا، 12 گھنٹے ہی آدھا. ہاں حاضری ہوتا تھا جزوی طور پہ. وجاءنی القوم کلہم، اور میرے پاس آئی قوم ساری کی ساری. واشتریت الجاریۃ کلہا، میں نے کنیز کو خرید کر لیا ساری کی ساری کو. ایک لطیفہ بھی ہے کہ کنیز کو خرید کر لیا آدھی کو، کہ رات یہ میرے پاس رہے گی اور دن یہ اپنے پاس اپنے گھر چلی جائے گی. تو جب اس نے فریضہ زوجیت ادا کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ میں نے فروخت ہوتے وقت ناف تک کی نیت کی تھی، ناف سے نیچے کی تھی. وجاءت النساء کلہن، آئی میرے پاس ساری عورتیں. بب اختلاف الصیغہ فی البواقی، باقی میں صیغہ بدلے گا، اس میں کل میں صیغہ نہیں بدلے گا، صرف ضمیر بدلے گی. کل کلا نہیں ہوگا تسنیہ کے لیے. ان میں کیا ہوگا؟ صیغہ بدلے گا. جیسے وہی اجمع و اخوات تقول اشتریت العبد کلہ اجمع، اجمع واقتا وابتا وابسا. جان القوم کلہم اجمعون اکتعون ابتعون ابسعون. وہ کلون نہیں آئے گا، وہاں ضمیر آئے گی. واشتریت الجاریۃ کلہا جمعا قطعا بطعا بسعا مؤنث. وقامت النساء کلہن جمعو، جمع. اس میں ضمیر آئی، اس میں جمع مؤنث آئی. کوتاؤ بوتاؤ بوساؤ. چلیے اب اگلا مسئلہ لکھ لیں. ایک مسئلہ اور ہے، جب آپ ضمیر متصل کو نفس یا عین کے ساتھ تاکید کریں گے تو ضروری ہے ضمیر مرفوع منفصل کے ذریعے ضمیر متصل کی بھی تاکید کریں.
پھر لکھ لیں جی جب آپ ضمیر متصل کی تاکید نفس یا عین کے ذریعے لائیں گے تو ضروری ہے کہ اس ضمیر متصل کی تاکید ضمیر منفصل مرفوع سے بھی کریں. جیسے ضربت انت نفسوں کا، مارا تو نے نفسوں کا. یہ نفسوں کا یہ ضربتا کے لیے تاکید آئی ہے، اس متصل کو اس منفصل کے ساتھ تاکید کرنا واجب ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا کل اور اجمع وہاں تاکید استعمال ہوتے ہیں جہاں اس شے کے اجزاء ہوں اور ان اجزاء کو حصاً جدا کیا جا سکے یا حکماً. حصاً تقسیم کیا جا سکے کہ محسوس ہو اس کی تقسیم، یا حکماً جو آرڈر ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے. دونوں کی مثال لکھ لیں. اشتریت العبد کلہ، میں نے خریدا غلام سارا کا سارا. حکماً یہ تقسیم ہو سکتا ہے غلام کہ 12 گھنٹے کام کرے گا 12 گھنٹے نہیں کرے گا. حکماً حصہ نہیں ہو سکتا. آپ اس کو کاٹ کے نہیں لے جائیں گے کہ ناف تک لے جائیں یہ نہیں کرے گا. اسی طریقے سے جان القوم کلو، آئی میرے پاس ساری قوم کی تقسیم ہو سکتی ہے. سعید بکر عمر مل کے سارے قوم بنتے ہیں. ٹھیک ہو. اکتا اور اکتا کی بہنیں ہیں، اکتا ابتا اور اجمع. کا قانون یہ ہے کہ اکتا ہمیشہ اتباع اجمع کے ساتھ آتا ہے. بلکہ اکتا اور اکتا کی بہنیں اجماؤں کے ساتھ آتی ہے. یوں لکھیں اکتا و ابتا و ابسا وہ تینوں جو ہے نا وہ اجماؤں کے بعد آتے ہیں ہمیشہ، اس لیے کہ اجماع کے علاوہ ان کا کوئی معنی ہی نہیں. اجماع کے ساتھ آئیں گے تو تاکید کریں گے، ورنہ ان کا کوئی معنی نہیں، اور یہ اجماع سے پہلے بھی نہیں آ سکتے. گویا یہ توابع اجماع ہے، نوکر کے بھی نوکر ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، وہ ہمارے نوکروں کے چاکر اور چاکروں کے پیش ہمارے زبان میں کہتے ہیں نوکروں کے چاکر، چاکروں کے پیش وہ یہ پیش ہے. یعنی چاکروں کے بھی چاکر ہیں. نوکر شماستب چاکر شماستب. ہمارے ایک دوست تھے وہ ہمیشہ نوکر اور چاکر کہتے تھے. میں نے بڑا کہا ہمارے اگر نوکر ہے، میں نے تھوڑے سے پیسے مانگ لیے ادھارے، طالب علم تھے نا، تو انہوں نے کہا چاکر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ادھار نہ مانگیں. فارسی میں چاکر کہتے ہیں اس کو ہے کہ جو ادھار نہ دے. ہاں یعنی تعارفات ایسے ہی، مطلب کیا کہتے ہیں اس کو آپ، تسنو. ایک ہمارے مجتہد اعظم تھے، ابھی بھی ہیں، وہ میں بڑا حیران ہوا کہ وہ ہر ایک کو کہتے ہیں میں چاکر ہوں آپ کا. بڑا عرصہ میں دیکھتا رہا کہ ایک اس وقت مجتہد نہیں تھے، مجتہد تھے. تو آیت اللہ العظمیٰ مرزا حسین نوری آج کل ہیں، مرز تقلید ہے، ہمارے بزرگ ہیں، استاد تو نہیں مگر بزرگ ہیں. بڑا عرصہ میں ہے نا، ایک دن میں ان کے قریب بیٹھا، بالکل میں نے کہا آقا مجھے اجازت دیں، آپ کے بہت قریب بیٹھنا چاہیے. بیٹھ گئے، بڑی اچھی مطلب مہربان تھے وہ. تو میں نے اصل میں نا وہ سارا دن گھنٹہ 2 گھنٹے نوٹ کیا، تو بعد میں چلا گیا وہ کہتے ہیں متشکر ہم، لگتا ہے چاکر ہم. اور کہتے ہیں متشکر ہم اتنا جلدی کہتے ہیں کہ لگتا ہے چاکر ہم، کیونکہ وہ
हमदान के भी थे, ज़रा उनका लहजा भी ऐसा ही होता है थोड़ा सा। आपकी किताब न लाने के भी माशाअल्लाह काफी सुभान अल्लाह। चलिए ये पढ़ लें, उसके बाद हम चौथा ताबे पढ़ेंगे जो कि बदल है। वइज़ा अरदत ताकीद ज़मीर अल मुत्तसिला बिन नफ्स वल ऐन, और जब तू इरादा करे कि ताकीद करे ज़मीर मुत्तसिल की नफ्स व ऐन के ज़रिए, यजिब ताकीदुहु बेज़मीर मरफूइन मुनफसिल, वाजिब है कि तू ताकीद करे उसकी ज़मीर मरफू मुनफसिल के ज़रिए। तक़ूल, तू कहेगा, ज़रबता अंत नफ्सुक, मारा तूने, नफ्सुक तू नहीं, तू ही ने, नफ्स नफ्सी तू ने, तेरी गोली ने नहीं मारा, गोली चलाई तो तू नहीं है ना। एक बंदे को गाली दी, उसको हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया, तो कातिल कौन होगा? गाली देने वाला। इसलिए गाली मना। गीबत क्यों मना है? तोहमत क्यों मना है? हसद क्यों मना है? इल्ज़ाम तराशी क्यों मना है? इससे डेथ भी हो सकती है। और इसीलिए सख्ती की गई, ला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैता। कितनी सख्त। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बिअसल इस्म फ़ुसूक़ शाबाश। निकनेम से पुकारना मना किया गया ताकि अगला मौत की वादी में न जाए। रीडर डाइजेस्ट में आया था कि किसी शख्स ने जो अपनी ज़ौजा को, वो बदनाज़ों की पली थी, नई दुल्हन, तो उसको उसने चुप कहा, तो उसकी आदि नहीं थी, तो उसके बाद ऐसी चुप हुई कि फिर बोली सही हवा से ख़त्म हो गई। देखिए, असर शरीफ के लिए आगा ओए का कह देना कमीनों को मार देने से ज़्यादा सख्त है। ओए शरीफ के लिए वला युअक्कदु बिकुल्लिन व अजमाइन इल्ला मा लहु अज्ज़ाउन व अबाज़ुन, और ताकीद नहीं की जाएगी कुल और अजमाओं से मगर उसकी जिसके अज्जा हो या अबाज़ हो। यसिह इफ्तिराक़ुहा, सही हो उनका जुदा करना, हिस्सन ज़ाहिरी तौर पे कि महसूस हो। कल कौम, कौम के जुदा अफराद नज़र आते हैं। औ हुक्मन कमा तक़ूल इश्तरैतुल अबदा कुल्ला, कि मैंने ख़रीदा। अब्बास जो कहा गया इसके माना बास, एक होता है ना जुज़, एक होता है बास। जुज़ से मुराद बदन है मसलन, अबास से मुराद अफराद। यानी ये फ़र्द बाज़ कौम है और एक मटीरियल है, उसके कई घर है, उसके अज्जा है। कौम है, उसके अबाज है मसलन। या यूँ कह सकते हैं कि बाज से मुराद 12-12 घंटे आवाज हो गया। अज्जा से मुराद नाफ तक हो गया, या अज्जा हो गया। बिल्कुल। हमारे पास एक तलाक आई थी, तो हमने पूछा तलाक की वजह क्या है, तो वजह निज़ाम पता चली कि वो मैट्रिमोनियल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकी। अच्छा। हमने कहा उसकी वजह क्या है, तो बेगम साहबा ने कहा कि भाई मैंने शादी की रात नज़र मानी थी कि मैं इनसे जिमा नहीं करूँगा, मैं अपनी नज़र पूरी कर रहा हूँ। मैंने कहा सुभान अल्लाह, क्या शरीयत है भाई। अमेरिका की शरीयत में भी कुर्बान जाए, खुद ही शरीयत बनाए जा रहे हैं। एक ही शब्द के लिए या पूरी नहीं, हयात के लिए, जिंदगी भर। ऐसा भी लेकिन अगर शौहर किसी शर्त को कबूल करता है तो कोई भी शर्त हो सकती है। मेरे ख्याल में ये तो नामर्द होगा, शौहर नहीं होगा अल्लाह इसके सीग़ा महरमियत हो। हाँ, ये हो सकता है। सीग़ा महरमियत अगर पड़ा है कि मैं सफ़र पे जा रहा हूँ
یہ عورت میرے ساتھ ہے, یہ میری نامحرم ہے, 2 ہی ہم لوگ ہیں ٹوٹل, سیٹ پہ اکٹھا بیٹھنا ہوگا, تو اس میں یہ ہے کہ چلو کھانا اکٹھا کھانا ہوگا, تو ہم صیغہ محرمیت پڑھ لیتے ہیں کہ ہم کمرے میں بھی اکٹھے رہ جائیں. اس میں شرط رکھ دیں کہ کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. حج پہ ایسے ہوتا ہے؟ حج پہ نہیں ہوتا یار, تو اس لیے حج پہ جا رہا ہے. نہیں وہ کہتے ہیں معصوم کا فرمان بھی ہے کہ حقوق زوجین کی رد میں اگر وہ کہتی ہے تو ساری رات لعنت, شاباش, فرشتے لعنت کرتے ہیں بالکل. اور وہ حضور نے کیا کہا کہ اگر اونٹ کی کوہان پہ بھی ہوں اور میاں کو ضرورت پڑ جائے تو وہ اپنی چادر کو اب خیمہ بنائے, سبحان اللہ, مگر انکار نہ کرے. حرام سے بچانے کی یہ تو اسی لیے تو دیکھیے ایران میں تقریباً زنا نہ ہونے کے برابر ہے. مرد اپنے گھر سے اتنا سیر ہو کے نکلتا ہے, جو میاں صاحب گھر سے بھوکا نکلے گا وہی شب خون مارے گا نا. اگر آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے, آپ کا بینک بھرا ہوا ہے, آپ کے پاس گاڑی ہے, آپ کے پاس سب ضروریات ہیں, آپ کیوں چوری کریں گے؟ چوری آپ تب کریں گے جب آپ کے پاس کوئی کمی ہوگی. گھر سے اگر بندہ سیٹسفائی ہو کے نکلا ہے تو کیوں کسی اور کی عزت کو دیکھے گا. اب پاکستان میں آپ دیکھیں فیشن ہے زنا کا, بیویاں رکھ کے بھی, بیوی رکھ کے بھی, صرف اس لیے کہ بیویاں تسلی نہیں کرا رہی تو وہ گناہ میں مبتلا. بے شک حج میں جو محرم ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا. حج میں تو ایسے ہی محرم ہوتا ہے, کہہ دیا ہماری بہن ہے, اچھا اور کیا ویسے تھوڑی محرم ہوتا ہے. اب تو خیر قانون سخت ہو گیا ہے, یہی ہوتا تھا کہ بھئی یہ عورت جا رہی ہے میری بہن ہے, بس انہیں ویزا لگا دیا. نہیں ویزا کا نہیں خلاف, ویزے کی بات شرعی لحاظ سے نہیں شرعی الگ, یعنی مس کرنا, یعنی خصوص سنا کہ حج کے لیے جو دشواری ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی مرد ساتھ میں رہے. ہاں تو اور پھر اگر کوئی بیوہ ہے ہاں اور وہاں پہ وہ متا کی ہے کسی بھی مقصد سے, کوئی متا حج مثلا یہی ہے رائٹ, ہو سکتا ہے. حج تمتع نہیں حج تمتع, نہیں متا, ہم نہیں متعۃ الحج یہی ہے, حج تمتع یہی ہے, نہیں, حج تمتع کو کہتے ہیں. متعۃ الحج حج تمتع یعنی فائدے والا حج, مگر یہ متع جو ہے اس کو صیغہ محرمیت کا, ٹھیک ہے, حج میں بالکل درست ہے, حج ہو زیارت ہو سکتا ہے, درست ہے. تو اس کو جو حرام کیا تھا دوسرے صاحب نے متعتان, ایک متعۃ النساء, ایک متعۃ الحج. حج تمتع, حج تمتع اور متعۃ النساء, یہ دو متعتان. ہمارے پاس متع ایک گالی ہے. اگر آپ خدا نہ خواستہ کہیں کرنے چلے جائیں گے حج کے لیے بھی تو آپ کو بدنام کر دیں گے. بے شک یہ مصیبت ہے نا, جہالت ہے. وہی تو اس جہاد زنا جو ہے چاہتے ہیں وہ جائز ہے, زنا جائز ہے, اس کو متع جائز ہے. نہیں. دوسرے ہے نا کیا اس کے لیے کیا اصطلاح استعمال کرتے ہیں, وہ جو ان کے یہاں بھی الفاظ دیگر ہے تو متع ہی, لیکن اس کا نام وہ مسیار, وہ انہوں نے کر دیا ہے, وہ ہے متع کی قسم ہے. مسیار یعنی وہ تھوڑا سا آسان نکاح ہو گیا نا, سعودی عرب میں جائز ہو گیا, آپ ایک دن کا نکاح کر سکتے ہیں, اس کو مسیار کہہ رہے ہیں, آسانی سے اس کو مسیار کا نام دیا. تو وہی تو ہے, وہی ہے. اب وہ انہوں نے نام بدل لیا, متع جائز کر دیا ہے, سعودی عرب میں جائز ہو گیا, باقاعدہ لیگل ہو گیا. دیکھیے سب سے بڑی بدقسمتی تو ہماری شیعہ قوم کی ہے نا, کہ جو جائز کو حرام کر رہی ہے. بڑی بدقسمت قوم ہے. نکاح کر لیں آپ تو آپ کی ایسی تیسی پھر دیں گے, اور زنا کریں تو کہیں گے مرد آدمی ہے, کیا کہیں, عزتیں لوٹ رہا. کلچر اور مذہب میں ایسا اگر تربیت ہے تو کلچر ہی کو مذہب سمجھتے ہیں. ہاں شاباش, ہمارے پاس تو کیونکہ ہندو میں رہے زیادہ, ہندو میں یہ عیب تھا, یا سکھوں میں یہ عیب ہے دوسری شادی. تو اب دوسری شادی ہمارے یہاں بھی آلموسٹ حرام ہو گئی. کوئی دوسری شادی کر لے تو اس کو شادی خانہ آبادی کی بجائے خانہ بربادی ہو جاتی ہے. الٹا کام ہے. حرام کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, حرام کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اسی لیے دیکھیے یہ سیمینار ہو رہے ہیں, سیمینار ہو رہے ہیں مسجدوں میں $1000 دے کر صرف, اور اس میں کیا بتایا کیا جا رہا ہے
کہ کوئی بات نہیں آپ ننگے بھی رہ سکتے ہیں تھوڑے بہت, آپ گھر میں ننگے رہیے کوئی بات نہیں ہے. کیوں؟ تاکہ علماء دین کا راستہ روکا جائے جو شرم و حیا سکھاتے ہیں. یہ نیا طریقہ اختیار کرو. اس لیے $1000 دے رہے ہیں. خاص طور پہ ایسے ایسے لوگ بلائے جا رہے ہیں جو الفابیٹس نہیں جانتے دین کے, صرف اس مقصد سے کہ ان جوانوں کو اتنا بہکا دو کہ یہ تمہیں کچھ نہ کہیں, پیسہ دے دیں اور خدا حافظ. وہی کرسچینٹی والا مذہب ہوتا جا رہا ہے کہ چرچ میں آ جاؤ ایک دن 6 دن گناہ کرو, ایک دن ہم معافی دلا دیں. ان دنیا دار افراد کو جو ہے صرف وہی عالم چاہیے جو ان کی لگژریز عالم نہیں چاہیے, عالم ہی نہیں ہے, مطلب بدقسمتی یہ ہے کہ عالم بھی نہیں, عالم نما عالم ہی نہیں ہے. چلو عالم ہوتا اور بے عمل ہوتا تو ہم کہتے چلو عالم ہی نہیں ہے. ایک لفظ نہیں پڑھا ہوا اسکول کا سیمینری کا اور اس کو بٹھا دیتے ہیں جو ان کے لگژریز پر لائسنس اس کو پسند کرتے ہیں. اور پھر آپ نے پوری قوم کا پیسہ بھی لوٹ لیا, کروڑوں لاکھ اپنے قوم کے بھی منجمد کر دیے, اور وہاں سے آپ بے دینی کا درس دے رہے ہیں. تو کیسے نظام چلے گا؟ اس لیے تو حکم ہے نا کہ یہ جو ریلیجس پراپرٹیز ہیں ان پہ پرسنل قبضے نہیں ہونے چاہیے. اس لیے کہ یہ وقف کا صیغہ ہو اور چلایا بھی شریعت کے مطابق جائے. اور وہ متقی ہو, پہلے متقی ہو. شاباش. متقی نہیں ہے. اول مسجد اسلام کون سی تھی؟ مسجد تقوی. مسجد اسسا علی التقوی. آپ کی بنیاد تقوی نہیں ہے, مسجد کیسے قبا بنے گی؟ مسجد زرار بنے گی, امام باڑہ بھی زرار بنے گا, مجلس بھی زرار بنے گی, مرکز بھی زرار بنے گا, حوضہ بھی ایسے بنائیں گے تو زرار بنے گا. یہ مسائل ہیں, اور یہ تو تقریباً اب اتنے زیادہ ہو گئے کہ امریکہ میں تو اصلاح کی ہوئی, یہاں ایک نیا مذہب ڈیولپ ہو رہا ہے. اب یہ اوریانی کے حوالے سے فرما رہے تھے, تو میں نے ابھی تہذیب الاحکام میں معصوم کو پڑھا کہ ایون کہ ہسبینڈ وائف کی جو مباشرت کے وقت بھی آپ اوریانی میں اگر ہیں, کل یہی بتایا, کل نیو یارک میں یہی بتایا کہ اگر میاں بیوی اوریان ہو کر فریضہ زوجیت ادا کریں گے تو ان کے بچے گونگے, بہرے, معیوب, ہینڈی کیپ پیدا ہوں گے. اور یہاں تو آپ کو پتا ہے, یہاں تو اوریانیت کیا, اوریانیت کو دیکھ کے اوریانیت کرنا یہاں پر تو شروع ہو گیا ہے. اب یہی چیزیں عام ہو رہی ہیں. متے کا بھی یہاں بڑا مس یوز ہو رہا ہے, یہ لوڈے وغیرہ بڑے متے کر رہے ہیں آج کل. صاحب نے تو کتاب لکھی ہے کہہ کے کہ میں بتاتا ہوں تم کو وہ چیزیں جو لوگ جہالت کی وجہ سے اس کو اپنے پر حرام کیے ہوئے ہیں, اور یہ کہہ کے اس میں ایسی چیزیں لکھیں کہ یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, اور ان کی کتاب بڑی پرموٹ کی گئی. آپ اشارے سے سمجھ رہے ہیں, یعنی ایسی بہت پہ پرابلم ہو رہا ہے. وہ مجھے ملے تھے, میں نے کہا سید لما تقولون ما لا تفعلون, جو لکھے ہو کرتے بھی ہو کہ نہیں, اگر پھر نہ لکھو نا, پہلے کرو نا. میں نے کہا ابھی اس ہفتے کرنا. شرط آپ شروع کر, اس کی بھی شرائط کے ساتھ, ایسے نہیں کہ آپ نہیں, آپ لوگوں کو بے حیا تو نہ بنائے نا. پہلے تو یا پہلے ہی سے ہوتے ہی, پہلے سے شاباش شاباش, پہلے سے ہی بے حیا تو ہیں, اب اور بے حیا بنا رہے ہیں. بسم اللہ. وَعْلَمْ أَنَّ أَكْتَابَ أَخْوَاتِهَا, ہاں دیکھیے, يَسِعُ افتراقها حِسًّا كَالْقَوْمِ اور حکمان کما تقول اشتریت العبد كله, عبد حکمن ولا تقول اکرمت العبد كله, یہ نہیں کہیں گے میں نے سارے کے سارے غلام کا احترام کیا, اس لیے کہ اکرام قابل اکرام نہیں ہو سکتا مختلف, خرید ہو سکتی ہے مختلف. غلام کو خریدا جا سکتا ہے آدھا, آدھے کا احترام نہیں ہو سکتا کہ نافتہ کا احترام ہو ناف کے نیچے احترام, اکرام جزوی نہیں ہو سکتا. جزوی نہیں ہو سکتا. چلیے القسم الرابع ہو, یہ نوٹ کر لیں. چوتھی قسم توابع کی بدل ہے. بدل وہ تابع ہے
کہ جو دلالت کرتا ہے اس نسبت پر جو مطبوع میں ہوتی ہے اور حقیقت میں مقصود نسبت تابع ہوتا ہے نہ مطبوع. مثلا جانی زیدن، آیا میرے پاس زید، اخو کا تیرا بھائی، وہ زید جو تیرا بھائی ہے وہ آیا میرا، اصل میں مقصود تیرا بھائی ہے. سمجھ؟ اچھا، بدل کی 4 قسمیں. بدل الکل من الکل، جس میں مدلول تابع مدلول مطبوع ہو، ٹوٹل یعنی وہی مقصود ہو. مدلول تابع مدلول مطبوع ہو، جیسے وہی مثال اوپر والی. ہاں، مدلول تابع اصل میں مدلول مطبوع وہی، مراد تابع ہے، تابع کا مطلب. نمبر 2 بدل البعض من الکل، جس میں مدلول تابع جزء مطبوع ہو، جس میں مدلول تابع جزء مطبوع ہو. جیسے ضربت زیدن رأسہ، میں نے مارا زید کو، اس کے سر کو. یہ بی بی کال آئی تھی، یہ کینسر کے لیے مانگ رہی تھی، کاپی کر کے بھیج دو. بعد میں بتاتے. نمبر 3 بدل الاشتمال، اشتمال زمینوں کا جو اشتمال ہوتا ہے، جس میں مدلول تابع متعلق مطبوع ہو. مدلول تابع متعلق مطبوع ہے. جیسے صلب زید ثوبہ، زید سے صلب زید سلب ہو گیا زید سے، لباسہ زید سے سلب ہو گیا، کیا سلب ہو گیا؟ لباس. اصل مراد لباس ہے، خود نہیں چھینا، لباس چھین دیا گیا. ہمارے گاؤں میں ایک پاگل نے کسی بیوی کا تہمت اتار دیا، خود بھی قتل ہو گیا، کتنے اور قتل ہو گئے. پاگل، عقل نہیں. کسی کی عزت پہ یوں تھوڑی ہاتھ ڈالنا چاہیے. مردوں سے دشمنی کرنی ہے تو بیچاری بیویوں سے کیا دشمنی. کافر بھی ایسے نہیں کرتے تھے. دیکھیں فوج یزید نے ہر ہیوملیشن کی ہے، ہر ہیوملیشن کی ہے، مگر وہ بنی اسد کے جو خاندان کے لوگ تھے ان کی عزتوں میں ہاتھ تھوڑی ڈالے، باوجود اس کے کتنے کمینے تھے. تو آپ تو یزید کے لشکر سے بھی بڑے ہو گئے نا. امام مظلوم کا کرتا وہ جو، ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مطلب کہ ویسے بیویوں کی جو چادریں اتارنی وہ کوئی کم تو ظلم نہیں تھا ان کا، مگر جو وہاں بیویوں کی طرف خاندان اہل بیت کی طرف تو ان کی خیر ضرورت نہیں تھی کہ وہ تو قدرت ان کی محافظ تھی، مگر وہاں اور بھی تو لوگ تھے نا کربلا. تو ان کی مطلب یہ نہیں کیا کہ انہوں نے ان کی کوئی مطلب انہیں برہنہ کر دیا ہو بنی اسد کی عورتوں کو. یہ میں کہنا مطلب ہے کہ یہ بندہ تو یزید سے بھی بدتر ہوا ہے. مگر یہ جو مدینے پر جو حملہ کیا، ہاں وہ تو کیا، یہ وہاں کی بات، کربلا کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد تو پھر وہ انہوں نے حد کر دی نا. جب فرزند رسول ذبح ہو گئے تو پھر تو انہوں نے ان کو کوئی روکنے والا نہ رہا نا. اس لیے انہوں نے پھر وہ 1000 جو پریگننسی ہوئی مدینہ میں، ان کے وہ جھجک اتر گئی. اچھا، بدل الاستعمال کی تعریف آ گئی. یا مثلا آجبنی امر علم، مجھے تعجب میں ڈالا امر نے، امر کے علم مراد علم ہے. آخری
کو کہتے ہیں بدل الغلط. بدل الغلط جہاں مدلول تابع اصلاح غلط کے لیے آئے. آپ سے غلطی ہو گئی, آپ نے کہا میرے جانی زیدون, وہ زید نہیں تھا, وہ جعفر تھا, فوراً کہا جعفر ہوں, جعفر زید نہیں جعفر آیا. سمجھ آ گئی؟ غلط کیا ہوتا ہے؟ جو غلط کے بعد آئے. بدل الغلط, غلط کا بدل. غلط پہلا تھا, یہ غلط نہیں ہے, یہ اس کا بدل ہے. اصلاح ہوئی ہے. اصلاح غلط کے لیے. کوئی اگر کوئی کچھ کہہ رہے ہیں تو فوری نتیجہ مت نکالو, ممکن ہے کہ بدل آنے والا ہے. ہاں صحیح بات ہے, بالکل صحیح. ممکن میں لیکن قبلہ میں توقف بھی تو نہیں ہونا چاہیے. ہاں توقف نہیں, جلدی ہونا. جلدی ہونا چاہیے. توقف کریں گے تو کام خراب ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ممبر سے اترنے ہاں نہیں بدل پیش. نہیں استغفر اللہ. پھر وہ ایک مولانا کا نام ہے بدل, ایک مولانا ہی بدل پڑ گئے. اچھا وہ ایسے ہی کرتے تھے جو آپ فرما رہے ہیں. ان کو مولانا بدل نام ہے, مولانا غلام حسین بدل, کیونکہ بدل بدل کے وہ جملے کہتے تھے. اللہ اکبر. اچھا ان کا نام ہے مولانا غلام حسین بدل. اچھا ایک قانون بدل کا لکھنے پڑھ لیتے ہیں. اگر بدل نکرہ ہو معرفہ سے, بدل ہے نکرہ, مبدل منہ ہے معرفہ, تو واجب ہے اس نکرہ کی صفت لائی جائے, نکرہ کو مخصوص کیا جائے. قرآن میں ہے بن ناسیت ناسیت کاذبۃ. اچھا اگر الٹ ہو, مبدل من ہو نکرہ ہو اور بدل معرفہ ہو, تو فرماتے ہیں یہاں واجب نہیں ہے کہ صفت لائی جائے. الٹ میں جائے واجب نہیں. یا دونوں معرفہ ہوں دونوں نکرہ ہوں, تو ان میں بھی ضرورت نہیں ہے کہ صفت لائی جائے. چل بدل پڑھ لیں, پھر عطف بیان پڑھتے ہیں, اور یہ بحث آج ختم ہو جائے گی. پھر باب الثانی شروع ہوگا مبنی کا. القسم الرابع البدل وهو تابع, وہ ایسا تابع ہے ينسب الیہ ما نسب الی متبوعہ, ایسا تابع کی نسبت دی جائے اس کی طرف وہ جس کی نسبت ہو متبوع کی طرف. وهو المقصود بالنسبت دون متبوعہ, وہی بدل مقصود بالنسبت ہو بغیر متبوع کے. متبوع مقصود نہیں تھا. جانی زید اخوک یا غلامہ, آیا میرے پاس زید تیرا بھائی, مقصود تیرا بھائی تھا. جانی زید اخوک. فاقسام البدل اربعۃ, بدل کی اقسام چار ہیں. الاول یدل الکل من الکل, پہلی ہے کل من الکل, بدل الکل جس کو کہتے ہیں. وهو ما كان مدلولہ مدلول المتبوع, وہ بدل الکل من الکل وہ ہے کہ جو مدلول تابع مدلول متبوع ہو 100%, وہی ہو. نہ وہ جانی زید اخوک. بدل البعض من الکل, بدل البعض کون سا ہوتا ہے؟ وهو كل ما كان مدلوله جزء المتبوع, مدلول تابع جزء متبوع ہو. جیسے ضربت زیدا رأسہ, میں نے مارا زید کو, اس کے سر کو, گردن کو نہیں مارا, ہاتھوں کو نہیں مارا, سر کو. وہ بدل الاجتمال ہے, اور بدل الاجتمال وهو ما كان مدلوله, وہ جس کا مدلول متعلق المتبوع, متبوع کا متعلق ہو. جیسے صلب زید ثوبہ, چھینا گیا زید. کیا زید چھینا گیا؟ زید سے لباس چھینا. وَعَجَبَنِي أَمْرٌ علم, مجھے تعجب میں ڈالا امر نے, کس شے نے, خوبصورت ہے نہیں, علم. وبدل الغلط وهو ما يذكر بعد الغلط,
بدل غلط وہ ہے جو غلط کے بعد آئے, مبدل منو غلط آ گیا. جانی زید آیا میرے پاس زید جعفر جعفر. رائے تو رجلن حمارا, میں نے دیکھا مرد کو, نہیں گدھے کو دیکھا. کیا مثال دی. ہاں ظاہر ہے وہ ہے نا مولانا, مولانا کا نام کیا ہے؟ مولانا گدھا. ہاں آپ کے پاکستان میں بھائی بڑے مشہور عالم ہیں, بہت فاضل آدمی ہے بھائی, آپ کو نمبر بھی دیں گے. ہاں انہوں نے اپنا تعارف کرایا مجھے جب پہلی دفعہ ہماری ان سے سلام دعا ہوئی. میں نے کہا کہ قبلہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو مجھے مولانا گدھا کہتے ہیں. اللہ اکبر. نام پڑ گیا کیونکہ آواز ان کی تھی گدھے کی طرح بیسیکلی بیچاروں کی. اچھا تو وہ گدھا گدھا کہہ کے وہ خود ہی اب گدھا کہنے لگے اپنے آپ کو. آپ کے جو ہیں دوست ان کے مولانا محی الدین صاحب قبلہ جو ہے جی وہ بھی ان کو جانتے ہیں. اچھا اسی یعنی پڑھتے رہے ہیں ان سے, تو سینئر ہوں گے وہ, مگر وہ پڑھتے رہے, ایک ہی مدرسے کے پڑھے. اچھا اچھا. ہمارے یہاں بھی ایک صاحب کو مولانا بے ہوش کہتے ہیں. ہاں وہ اس لیے سبحان اللہ. کہ ان کا یہ ہوا تھا سنا کہ وہ جو ہے مجلس سے پہلے وضو کرنا چاہتے تھے تو جرابے اپنے ساکس اتار کے امامے میں یعنی وہیں پر رکھ کے وضو جلدی کر رہے تھے. ادھر مرثیہ ختم ہو رہا ہے, وہ عجلت میں جلدی میں تو وہ چلے پہن لیا ہوگا ایسے ہی, تو وہ ویسے ہی پہن لیے, جرابے تو وہ بیچ میں. جرابے لٹک رہے ہیں ادھر سے. وہ بیچارے جو ہے پڑھنے لگے تو وہ, اور وہ مجلس مختصر مخصوص تھی مصائب کی, وہاں تو ہوتی بھی مصائب کی وجہ وہ ہنس رہے ہیں لوگ, تو وہ سمجھے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا. تو بالآخر اب وہ مجلس کو بنانا ضروری تھا, تو وہ بولے کہ یہ لوگ مجھ پہ تو نہیں رو رہے, ممکن ہے میں جب بے ہوش ہو جاؤں گا تو روئیں گے. تو وہ بے ہوش ہو کے گر گئے. اب لوگ رونے لگے. میری سو پیٹو گئی ہوگی. سبحان اللہ. ہمارے استاد تھے, مرحوم ہو گئے, بہت بڑے آیت اللہ تھے, بہت بڑے. وہ ان کی تری نکلی رہتی تھی ہمیشہ. اچھا تری امامے کی شملہ. تو ایک دن پڑھانے ہمیں آئے تو میں مذاق کیا ان کے ساتھ, مقاصد پڑھ رہے تھے. میں نے کہا استاد جی لگتا ہے کہ آج بیگم سے لڑائی نہیں ہوئی. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا آج تری نکلی ہوئی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے زندگی میں آج 70 سال کے بعد پتہ چلا کہ تری نکلتی ہے. اس کے بعد روک دیا انہوں نے, نکالی بند کر دی. ہمیشہ تری نکلی ہوتی ہے. بل بدلوا ان کان نکرۃ عن معرفۃ یجب نعتہ کقولہ تعالی بالناسیۃ ناسیۃ کاذبہ. بدل اگر نکرہ ہو معرفہ سے تو واجب ہے اس کی صفت لانا, جیسے اللہ کا قول بالناسیۃ معرفہ, ناسیۃ بدل, کاذبۃ اس کی صفت, نکرہ کو مخصوص کر. ولا یجب ذلک فی عکس, اس کے عکس میں جائز نہیں ہے. جیسے جاء رجل, مثلا جاء رجل, یہ رجل کیا ہے؟ نکرہ ہے. آیا اس کے بعد غلام زیدن کی صفت لائیں گے؟ کہتے نہیں. ٹھیک ہو گیا. ولا فی المتجانس ہیں, دونوں نکرہ ہوں. جاءنی رجل عالم, جاءنی الرجل الفاضل, اس میں جائز, کوئی ضرورت نہیں. متجانس سمجھ میں آ گئی؟ دونوں جنس ایک جنس, ہم جنس با ہم جنس کنت پرواز. متجانسین دونوں نہ کہتا ہے, دونوں معرفت ہے, دونوں کی جنس ایک. کبوتر با کبوتر, باز با باز, کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز. ایک وہ خسرے نے مجھ سے خواہش کی کہ نکاح پڑھنا ہے میرا, خسرے نے, اور بیوی بھی خسرا اس کی. ایک مصیبت بن گئی میرے لیے, مجھے نکاح ہوتا بھی ہے کہ نہیں, کیسے نکاح ہوگا. وہ میں نے کہا یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. کہ نہیں آپ کو تو پڑھنا پڑے گا, آپ پریسٹ ہیں, عالم ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. اب یہ آپ کے لیے سوال ہے. پھر سے فرمائیے. خسرا خسرے سے نکاح کر سکتا ہے؟ اب یہ ہم جنس ہو گئے نا, جنس کیا بتائیے, بتائیے نا, آپ بتائیے. تو خسرا یہاں پہ عورت سے تو نہیں کر نہیں سکتی. کر سکتی. بالکل
مرد مرد سے نہیں کر سکتا خسرا کے من تو خسرا وہ ہجرا کیا کہتے ہیں خنسا کو کہتے ہیں. ہاں، خنسا 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 تو خنسا خنسا سے ہو سکتا ہے نکاح؟ یہاں پر تو ہو رہا ہے. یہاں تو سب مسلم ہے. تو یہی تو مجھ سے کہا، تو لیگل ہے. یہی تو کہا کہ پڑھو. اچھا اب قسم چلیے آخری بات پڑھ لیں. لکھ رہے ہیں 5ویں قسم توابع کی آخری قسم ہے عطف بیان. ایسا تابع جو صفت تو نہ ہو مگر مطبوع کی وضاحت کرے. صفت نہ ہو، یہ صفت موصوف نہ ہو مگر مطبوع کی وضاحت کرے، وضاحت کرے. اور عطف بیان دراصل 2 ناموں میں سے مشہور نام کو کہتے ہیں. مثلا قام ابو حفص، کھڑا ہوا ابو حفص. کون ہے ابو حفص؟ عمر. عمر کی کنیت ہے ابو حفص، حفص. قام ابو حفص، کھڑا ہوا ابو حفص. ابو حفص کا نام کیا ہے؟ عمر. ابو حفص کم جانتے ہیں، عمر زیادہ جانتے ہیں. تو جو زیادہ مشہور ہے وہ عطف بیان ہو گیا، جو کم مشہور ہے وہ مطبوع ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. کبھی یہ عطف بیان بدل کے ساتھ لفظاً مشابہ بھی ہو جاتا ہے. جیسے ابن طارق البکری بشرن، میں طارق کا بیٹا ہوں، بکری ہوں، بشر ہوں. یہ بشر بکری یہ بدل کے ساتھ مشابہ بھی ہو رہا ہے. کچھ کہہ رہے بدل ہے، کچھ کہہ رہے عطف بیان ہے. چلیے القسم الخامس، 5ویں قسم توابع کی عطف البیان. وہ تابع غیر صفت، ایسا تابع جو صفت نہیں، یوضح مطبوعہ، جو وضاحت کر رہا ہے مطبوع کی. وہ اشہر اسم شیء، 2 شے کے جو 2 نام ہیں اس میں سے مشہور تر نام کو کہتے ہیں عطف بیان. جیسے قام ابو حفص امر، جاء ابو الحسن علی. ابو الحسن کیا ہو گیا؟ مطبوع. علی کیا ہو گیا؟ تابع. علی عطف بیان ہے کیونکہ علی مشہور ہے ابو الحسن سے. وقام ابو عبداللہ امر، کھڑا ہوا ابو عبداللہ. کون ہے ابو عبداللہ؟ عمر یا عمر، یہ بھی عمر لکھ دیا. وقد یلتبس بالبدل لفظاً، کبھی بدل کے ساتھ لفظاً ملتبس ہو جاتا ہے. جیسے قول شاعر ان ابن طارق البکری بشرن، لفظاً یہ بشرن لگ رہا ہے شاید بدل ہو، مگر حقیقتاً کیونکہ بشر زیادہ مشہور ہے لہذا عطف بیان. علیہ الطیر ترقبہ وقوعا، اس کے اوپر جو پرندے ہیں وہ حفاظت کرتے ہیں. سبحان اللہ، کیا آدمی ہے کہ پرندے اس کے اوپر حفاظت کرتے ہیں. جہاں جاتا ہے پرندے اسے ایسکورٹ کرتے ہیں. وصلی اللہ علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین.